بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کتابچہ: فزکس کی مساواتوں کا تعارف۔ نوٹ: یہ کتابچہ جستجو فارم کے کورس فزکس کی مساواتوں کو سمجھنے کی کوشش کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ اس کتابچے کا مقصد طلباء کی اہلیت کا اندازہ لگا کر انہیں کورس میں داخلہ دینا یعنی انرول کرنا ہے۔ ادریس آزاد۔ کچھ ضروری باتیں۔ السلام علیکم احباب۔ جستجو فارم کے ممبران کی خدمت میں حسب وعدہ پہلا کتابچہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتابچے کا عنوان ہے فزکس کی مساواتوں کا تعارف۔ یہ کتابچہ فقط ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا ہے کہ اسے پڑھ کر جستجو فارم کے طلباء کورس میں داخلے کا امتحان دے سکیں۔ اسی کتابچے کے آخر میں سوالات دیے گئے ہیں جن کے کل نمبر 100 ہیں۔ آپ کو 100 میں سے 60 نمبر لینے ہیں، تب آپ کو اس کورس میں داخلہ مل سکے گا۔ ہمارے اصل کورس کا عنوان ہے فزکس کی مساواتوں کو سمجھنے کی کوشش۔ ابھی تک اس کورس کا فقط ایک خاکہ سا میرے ذہن میں ہے، اور مکمل فہرست عنوانات کیا ہوگی یا ہم کہاں سے شروع کر کے کہاں پر ختم کریں گے، یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے۔ یہ معاملات اس لیے طے نہیں کیے جا سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کون کون ہمارے ساتھ اس کورس میں شریک ہونے والا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ اس کورس میں شامل ہونے والے سب لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم FSC کر رکھی ہے، تو ہم طے کر سکتے تھے کہ مساواتوں کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کتنی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس وقت جبکہ فیس بک کے ایک کھلے فارم میں ہم نے اعلان کیا ہے اس کورس کے اجرا کا، ہمارے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کس طرح کے عنوانات کو کورس کی فہرست میں شامل کیا جائے اور کتنی گہرائی تک سفر کیا جائے۔ چنانچہ یہی جاننے کے لیے یہ کتابچہ لکھا گیا ہے۔ اس کتابچے کا عنوان ہے فزکس کی مساواتوں کا تعارف۔ اس کتابچے کو آپ اول تا آخر سارا پڑھیں گے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں شوق رکھتے ہیں اور علم کی یہ نرالی دنیا جسے کائنات کا علم کہا جاتا ہے آپ کو اپنی طرف کھینچتی اور بلاتی ہے، تو پھر آپ ضرور اس کتابچے کو اول تا آخر پڑھیں گے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ آرٹس کا ہے یا سائنس کا۔ اگر زیر نظر کتابچہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے تو بس یہی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ زیر نظر کتابچے کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مساوات کیا ہوتی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے، جبکہ دوسرے حصے میں ان مساواتوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے جن کے بارے میں میرا ارادہ ہے کہ انہیں کورس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ آپ کو دونوں حصوں کا مطالعہ کرنا ہے کیونکہ پیپر دونوں حصوں سے بنایا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر ایک سے زیادہ بار مطالعہ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے پہلی بار میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہ آئیں، لیکن دوسری بار میں ضرور آ جائیں گی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بہت سادہ اور آسان انداز میں ہر نقطہ بیان کروں۔ میں نے دراصل آرٹس کے بیک گراؤنڈ کے طلباء کو ذہن میں رکھ کر یہ کتابچہ لکھا ہے۔ چنانچہ اگر آپ آرٹس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں تو بے فکر ہو کر اسے شروع کریں۔ یہ آرٹ ہی ہے۔ میری رائے میں سائنس دنیا کی سب سے متوازن آرٹ ہے۔ کتابچے کے آخر میں دیے گئے سوالات کو کاغذ پر حل کر کے
اور پھر موبائل سے کاغذ کی تصویریں بنا کر آپ کو بھیجنی ہوں گی۔ میرے ای میل ایڈریس پر بھیج دیں یا زاہد آرائن صاحب بانیو ایڈمن جستجو فارم کو بھیج دیں۔ میرا ای میل ایڈریس یہ ہے۔ اس کتابچے کو عذرا بطول اور محمد علی رضا صاحب نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطیاں ہوں۔ ہم ٹیکسٹ بک لکھنے والے پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، اس لیے غلطیوں کا امکان نسبتاً زیادہ ہوگا۔ اگر آپ پہلے سے سائنس کے طالب علم ہیں اور یہ کتابچہ پڑھنے لگے ہیں تو براہ کرم ایک نظر غلطیوں پر بھی رکھیے گا، تاکہ آئندہ ان غلطیوں کو دور کر کے مزید بہتر انداز میں پہلا کتابچہ پیش کیا جا سکے۔ میرا ارادہ ہے کہ جب ہفتہ بھر انتظار کرنے کے بعد ہمارے پاس طلباء کی کچھ تعداد جمع ہو جائے گی تو ہم پہلی تعارفی کلاس کا اعلان کر دیں گے۔ اس کلاس میں ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے تاکہ آئندہ دیر تک ساتھ چل سکیں، اور اس لیے ایک دوسرے کا نام اور کام وام معلوم ہوں اور دوستانہ ماحول پیدا ہو جائے، تاکہ ایک حقیقی کلاس کی فضا میں ہم اپنا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ لیکن پہلی تعارفی کلاس سے پہلے ہم یہ بھی انشاءاللہ طے کر لیں گے کہ فہرست مضامین کیسے بنائی جائے اور کون کون سی مساواتوں کو کتنی گہرائی تک اپنے لیکچرز کا موضوع بنایا جائے۔ تب ہم کورس کانٹینٹس باقاعدہ طور پر نشر کر دیں گے۔ میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ اسی طرح کے کتابچے ہر ہفتے کی کلاسوں سے پہلے طلباء میں تقسیم کر دیے جاتے رہیں، تاکہ طلباء کو معلوم ہو کہ آئندہ ہفتے وہ کیا پڑھنے والے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو وہ لیکچر جو ہمارے طلباء آنے والے ہفتے میں سننے جا رہے ہوں گے، وہ پورا لیکچر کتابچے میں پہلے پڑھ کر آئے ہوں گے اور انہیں لیکچر کی ہر بات کھل کر سمجھ آئے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کتابچہ دیا جا رہا ہے تو پھر لیکچر کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کتابچے سے کہیں زیادہ تفصیلی ہوگا لیکچر۔ کتابچے کو کورس کی ٹیکسٹ بک سمجھ لیں اور لیکچر کو کورس کی کلاس۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ شوقین طلباء کتابچے میں دی گئی معلومات کو انٹرنیٹ پر مزید سرچ کرتے رہیں گے اور لیکچر سے پہلے تک ان کی خوب تیاری ہو چکی ہوگی کہ ٹیچر سے کیا سننا ہے اور کس طرح کے سوالات اٹھانے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کافی باتیں ہو گئیں، اب آپ کتابچہ شروع کریں اور جلد سے جلد سوالات حل کر کے مجھے ای میل کریں تاکہ ہم یہ کورس شروع کریں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا اپنا ادریس آزاد۔